دورے کے حوالے سے؟ دیکھیں، بڑا اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے، اور بلاول صاحب آپ دیکھیں کہ متعدد ملکوں میں وزراء خارجہ کو مل کے، اور ڈیووس میں کئی ملکوں کے وزراء خارجہ کے ساتھ مل کے جب وہ پاکستان آئے ہیں ابھی حالیہ ٹرکی کے دورہ کر کے، تو جرمن وزیر خارجہ کا پاکستان اس موقع پہ آنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر یہ جرمن وزیر خارجہ کے ساتھ انہوں نے افغانستان کے مسئلے کے اوپر بات چیت کی، یوکرین اور رشیا کے معاملے کے اوپر بات چیت کی، کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کی، ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بہتر کرنے کے اوپر بات کی، اکنامک جو میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک دوسرے کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دورہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور جس ٹائمنگ پہ جرمن وزیر خارجہ آئے اور جرمنی نے ایک میسج دیا کہ پاکستان کے ساتھ اس ٹائم پہ تعلقات کو بہتر کرنے کا، میں سمجھتا ہوں اس سے خوشائن بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے اس مشکل حالات میں اتنی خوبصورتی سے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو انہینس کرنا شروع کیا ہے، اپنا لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنا شروع کیا ہے، ایک ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے ساتھ ریلیشن کو بڑھانا شروع کیا ہے، کیونکہ کانفلکٹ کے ساتھ آپ چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ کانفلکٹ آپ کو پرابلمز میں لے کے جاتا ہے، آپ کی چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی۔ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ ڈائیلاگ کے ساتھ ہی سیٹل ہوتے ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے جو خاص بات کی آج، تو اس کے اندر سب سے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ کانفلکٹ کو ہم نے کم کر کے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی سے اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی تعلقات بہتر کرنے ہیں، اس ریجن کے تمام ممالک سے ریلیشن شپ بہتر کرنے ہیں، چائنا امریکہ سے کرنا ہے، یورپی یونین کے ممالک سے کرنا ہے، دنیا کے تمام ممالک سے پاکستان نے اپنا ریلیشن ہر ملک کے ساتھ بہتر کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک میسج ہے پاکستان کی خارجہ فارن پالیسی کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے خوبصورت بات ہی کوئی نہیں کہ کب ہم اس چیز کے اوپر فوکس کر کے بیٹھے تھے کہ ہم یہاں پہ چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ویٹ کرتے تھے کہ کیسے معاملات کو چلیں، اور ہم ان کے پرانے جو پروجیکٹ تھے ان کے اندر رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ لیکن اب ہم نے، آپ دیکھیں چائنا کے دورے کے بعد اس دورے کی اہمیت کا حامل ہے کہ بلاول صاحب کے اس دورے کے بعد چائنا نے ایک میسج دیا کہ جو پیسے چائنا نے ہمیں دیے ہوئے تھے اس کو دوبارہ سے رینیو کیا اس چیز کو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کے نقطہ نظر میں آتی ہیں کہ فارن پالیسی کا امپورٹنٹ ہونا، اچھا ہونا، ڈپلومیٹک ریلیشن کا بہتر ہونا، یہ ایک اکنامک ڈپلومیسی کی طرف آتا ہے، اکنامک سٹیبلٹی کی طرف آتا ہے، اور آپ کی اچھی فارن پالیسی آپ کی اچھی اکنامک پالیسی کو فروغ دیتی ہے، اور اچھی اکنامک پالیسی جس میں اکنامک سٹیبلٹی ہو وہ ایک اچھی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو فروغ دیتی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے کر رہے ہیں، ان کا اپنا ملک ہے، ان کا اب کرنا بنتا ہے، تو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس میں تو تمام وزراء خارجہ جو بھی اس پوزیشن میں آئے اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن بلاول صاحب اپنی ایج اور تجربے کے حساب سے بہت آگے جا کے یہ کام کر رہے ہیں۔ جی ذوالفقار علی بدر صاحب، میں گزارش جو کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے چین کا تذکرہ آپ نے کیا، لیکن جرمن جو ہے وہ اتنا اہم ملک ہے، اور موجودہ منظرنامہ جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے بھی ان کا بہت کام ہے، اور یہ جو ڈائیلاگ ہے، جو مکالمہ پہلے بھی ہوا بعد میں بھی ہوا، اس میں ان کا بنیادی کردار ہے، لیکن یوکرین اور روس کے حوالے سے اس لیے بھی اہم ہو گیا ہے کہ یہ ایسا ملک ہے جو اب بھی ایک گوشہ رکھتا ہے، جس طرح باقی ممالک کر رہے ہیں کہ کسی طرح مکالمے کی فضا بنے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان کے ساتھ ساتھ یوکرین کا مسئلہ بھی اور روس کے ساتھ جو روابط ہیں وہ درست ہونے جائیں گے؟ دیکھیں، آپ اگر ایک چیز نوٹ کریں کہ جرمن وزیر خارجہ کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ کی جو بات چیت ہوئی اس میں افغانستان کے مسئلے کو ایٹ لینتھ ڈسکس کیا گیا، کیونکہ پاکستان کے یہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر افغانستان ہے، اور
افغانستان کے اندر امن کا ہونا پاکستان کے امن کا ہونا ہے جی اور جرمنی کا اس میں بڑا کنسرن ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بلاول صاحب کے ساتھ جرمنی کی وزیر خارجہ کی یوکرین اور رشیا کے معاملے کے اوپر بڑی ایٹ لینتھ ڈسکشن ہوئی, کیونکہ یہاں پہ جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں, جو وہاں پہ تباہی بربادی ہو رہی ہے, جب وہ کیونکہ یوکرین کے ساتھ ہی یورپ آ جاتا ہے تو وہ بڑے کنسرن کے حامل ہیں, اور وہ پاکستان کے ساتھ ساری چیزیں اس لیے ڈسکس کریں کیونکہ اس سارے مسئلے میں پاکستان کو بھی چاہیے اس خطے کے اندر, اس ریجن کے اندر امن و سکون, امن و سلامتی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کے اندر جرمنی ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے اور اس کا اپنا رول پلے کرنا, ڈائیلاگ کے لیے ان کو ٹیبل پہ اکٹھا کرنا اور پاکستان کو اس میں آن بورڈ کرنا, پاکستان کے ساتھ مشاورت کرنا, یہ اس ٹائم پہ, اس ٹائمنگ پہ یہ ساری بات چیت کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور اس کے دورست نتائج ہوں گے اور جرمنی بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے اس ساری چیز کے اندر.